اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا قاری ابو سفیان، جن کا تعلق موضع مردانی سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ قاری ابو سفیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الجبار والصلاة والسلام علی سید النبی الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا۔ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ ہے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ اصحاب محمد پاک کا منکر نہیں ہے مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا؟ کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا؟ حاضرین باوقار، آج کے اس ایوان میں جس موضوع پر مجھے گہر افشانی کی اجازت ملی ہے وہ نموس صحابہ سے موسوم ہے۔ حضرات ذی شعور، اسلام اس کائنات میں واحد دین ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمغہ اعزاز ملا۔ ایسا اعزاز اب کائنات میں کوئی دوسرا نہ پا سکے گا۔ اسلام کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترتے ہی ہو گئی، پھر زمانے کی انگڑائیاں اسے چلاتی چلاتی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئیں۔ پھر کیا ہوا کہ قصر نبوت اپنے کمال کو پہنچا، سلسلہ نبوت نے اپنی انتہا کو چھوا اور اسی کے ساتھ ختم نبوت کا تاج صاحب تاج کے حوالے کر دیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اس تاج اور صاحب تاج کی حفاظت و اطاعت کے لیے ایسا گروہ وجود میں آیا، ایسا گروہ وجود میں آیا کہ قدسیوں نے بھی منہ میں انگلیاں چبائیں۔ حضرات، ایسا گروہ کہ جس نے وفا شعری کے نئے اصول مرتب کیے، اطاعت کی وہ مثالیں رقم کی کہ تاریخ پھولی نہیں سماتی۔ مکہ کے پتھروں نے اپنی سختی آزما لی، مکہ کے پتھر دلوں نے اپنی قساوت کا خوب اظہار کر لیا، ظلم نے اپنی حدیں وسیع کر کے بھی دیکھ لی، مگر یہ جان نثار آنے محمد ہے کہ نثار ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ فدایان اسلام ہے کہ فدا ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ موحدین کی وہ جماعت جس نے کثرت کی دنیا میں وحدت کا پریرا لہرا کر دم لیا، انہوں نے اعلان کر دیا، لوگوں ایک ہی سر ہے، ایک ہی در ہے، نہ کوئی دوسرا سر ہے نہ کوئی دوسرا در ہے۔ پھر میں تشبیہ کیوں نہ دوں؟ نبی ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ، نبی ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ارے امت کو بیدار تو ہونے دو، ارے امت کو بیدار تو ہونے دو، ہر ایک پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ جناب صدر، صحرا ہے کہ گرمی پھونک پھونک کر نڈھال، سمندر ہے کہ طغیانی کے پیچھو تاب میں الجھ الجھ کر سو گئے، مگر ان وفا شعروں کی پایا صحبات میں کوئی لغزش نہ پائی گئی۔ جب انہوں نے اپنی بساط سے آگے فدایت تنمن کی نظیر رقم کی تو خالق ارض و سما نے ان کی تقدیس کے مکتوب جاری کر دیے، کہیں پر ان سے راضی ہونے کے فرامین جاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں پر انہیں رضا الہی کا معیار ٹھہرا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہیں پر انہیں اپنے لشکر کا تمغہ عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہیں پر ان کے عقائد کو خود بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہیں پر ان کے سجدوں کا ذکر، ان کے رکوعوں کا تذکرہ، تراہم رکعا سجدا۔ ہاں حضرات، یہی نہیں، ان کے بے تقیری پر خاتم النبیین کو تعدیباً مخاطب کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہیں پر صحابہ کرام کی منقبت رسول معظم کو بیان کرتے ہوئے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہیں پر صحابہ کرام سے منہ پھیرنے پر جناب رسالت مآب کو دنیا دار ہونے سے بچنے کا کہا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ حضرات، وقت تنگی دامن کا ڈنڈورا نہ پھیرتا تو میں آپ کو نموس صحابہ کی وکالت رب صحابہ کی زبانی اور سناتا۔ علی قدر جن پاک نفوس کی زندگیاں خود مالک زندگی نے سراہی ہوں، جن کے سجدے خالق کائنات نے کیے ہوں، جن کے رکوعوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرے، ایسوں کی حرمت کے لیے ہمارا کیا کردار ہوگا، ہمیں کیا کردار نبھانا ہوگا۔ میں تو یہ کہتے ہوئے پشیمان نہ ہوں گا کہ نموس صحابہ کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، نموس صحابہ کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، نموس صحابہ کی حفاظت، اقاع کی حفاظت، نموس صحابہ کی حفاظت، نبوت کی حفاظت، نموس صحابہ کی حفاظت، خدا کی خدائی کی حفاظت۔ جو بدبخت نموس صحابہ سے گریزا
گریزا وہ ایمان سے گریزا، وہ قرآن سے گریزا، جو قرآن و سنت سے گریزا وہ جنت سے گریزا۔ علی جان ابھی تو رسالت معاد کی زبان اطہر نموس صحابہ کی پہرہ داری کے لیے بتاب ہے، مگر وقت کی ساعتیں اپنا دامن سمیٹتی نظر آتی ہیں۔ بس نبوت و رسالت کی زبان سے گواہانہ رسالت کو اتنی نصیحت کروں گا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہ رکے تو ان کے لیے ایک ہی بات ہے، نہ تو وہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کا مصداق ٹھہرا دیا۔ پھر میں پوچھنا چاہوں گا دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، علی فاطمہ حسن و حسین کرار صحابہ کے حق میں، علی فاطمہ حسن و حسین کرار صحابہ کے حق میں، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہیں، وہ آج بھی دیکھ روزے میں روزے کے ملکین صحابہ ہیں۔ والسلام۔